بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیجی کہ مشرقین مکہ بڑے جوش و خروش سے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 شوال 3 ہجری کو 2 خبر رساں جن کے نام مونس اور انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے قریب آ گیا ہے اور مدینے کی چراگاہ کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعے میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان نوخیز صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے پر شہر سے باہر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ منافق عبداللہ بن ابی 300 کی جماعت کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے، ان میں سے 100 ذرہ پوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عنایت کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو ذرہ پوش نہ تھی۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا وہاں ایک درے میں 50 تیر انداز تعینات کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید کی کہ خواہ لڑائی میں فتح ہو جائے پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عقب خالی دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور 70 افراد شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معرکے میں زخمی ہوئے۔ جنگ احد میں ابو دجانہ، طلحہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، نضر بن انس، سعد بن ابی وقاص اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری دکھائی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع بن عرفتہ نامی مشرک کا سر قلم کر رہے تھے کہ جبیر بن مطعم کے حبشی غلام وحشی نے نیزہ مار کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں قریش کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ مارا گیا۔
مشرقین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور ایک قول کے مطابق 37 تھی۔ مشرق سردار ابی بن خلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بد نیتی سے پیش قدمی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک چھوٹے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ بیل کی طرح ڈکراتا ہوا پلٹا اور پھر مکہ کے رستے میں صرف کے مقام پر مر گیا۔ جبل احد، یہ مدینہ منورہ کے شمالی جانب واقع ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل مدینہ منورہ کی آبادی اس پہاڑ تک پہنچ چکی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ حرم میں داخل ہے کیونکہ حرم کی حد اس کے شمال میں پہاڑ سور تک ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً 600 کلومیٹر ہے اور اس کا رنگ سرخی مائل ہے۔ کوہ احد کی جنوبی جانب غزوہ احد کے شہداء کی قبریں ہیں اور صحیح قول کے مطابق شہدائے احد کی تعداد 70 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔